السلام علیکم ریڈرز، آج کی سٹوری ایک سچی کہانی پہ مبنی ہے۔ شاید یہ تلخ حقیقت اور سچ پہ مبنی یہ کہانی ہر ایک سے ہضم نہ ہو اور اسے سن کر آپ اسے سمجھنے کے بجائے بی کیٹیگری کی سٹوری سمجھیں۔ لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو معاشرے کی کئی عورتیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ عورت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کہانی کو وہی لوگ پڑھیں جو سچ پڑھنے اور سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کہانی عورت کی کیفیات کے ہر پہلو سے آپ کو متعارف کروائے گی۔ آپ چاہیں تو اسے دوسرے زاویے سے بھی سوچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھ کے ایک سطحی سی سوچ کا اظہار کریں کہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا، آپ نے اسٹوری کو بی کیٹیگری کا کر دیا، کیونکہ حقیقت ہر ایک سے ہضم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک نفسیاتی مسئلے پر ایک کہانی میں نے پہلے بھی لکھی تھی جس پہ لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ شاید یہ آپ کی اپنی ذاتی کہانی ہے یا کیا آپ ایسی ہیں۔ حالانکہ میں پہلے بیان کر دیتی ہوں کہ یہ ایک سچی کہانی ہے اور کسی ریڈر کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے، لیکن مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ اپنی سوچ کے سطحی ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کہانی میری نہیں ہے۔ میں آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوں عالیان، میں نے جھجکتے ہوئے سامنے بیٹھے عالیان سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں شاید غصے سے ہلکی ہلکی گلابی ہوئی تھیں، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سن رہا تھا، لیکن میں بھی کب تک برداشت کرتی، تھک چکی تھی برداشت کر کر کے۔ کہنے لگا، آر یو ان یور سینسز صدف؟ اندازہ ہے کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہو اور اس وجہ سے میں ڈپریشن میں جا چکی ہوں، ڈپریشن کی میڈیسن کھانے لگی ہوں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، آپ تو کروٹ بدل کے سو جاتے ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ عالیان غصے کا بہت تیز ہے۔ میری بات شاید اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس کے لیے کیا، کسی بھی مرد کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ نہیں پا رہا صدف، 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہو۔ ایسی کون سی سیٹسفیکشن چاہیے تمہیں؟ وہ غصے سے پاگل سا ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا میرے خیال سے آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، اگر میری تم سے محبت کی شادی نہ ہوتی، ارینج میرج ہوتی، تو صدف میں تمہارے منہ پہ اس زور سے تھپڑ مارتا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بڑے غصے سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا قہر تھا۔ شاید میں نے اس کی انا پہ بہت گہری ضرب ماری تھی۔ تھا تو سچ، لیکن یہ بات کوئی مرد سنتا نہیں ہے۔ پھر میں یہ کیسے توقع کر سکتی تھی کہ عالیان سن لے گا؟ جتنی زور سے وہ دھاڑ کے بولا تھا، میں اپنی جگہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا اسی بات کا اظہار اگر مرد عورت سے کرے تو وہ اپنی جگہ جائز ہے۔ دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے مطمئن نہیں ہوں، مگر عورت کہے تو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ کہنے لگا، اوہ یو شٹ اپ، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم میری مردانگی پہ انگلی اٹھا رہی ہو صدف۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں عالیان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مرد شاید کبھی بھی عورت کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بات انہیں اپنے لیے ایک بہت بڑی گالی کے مترادف لگتی ہے۔ میں کیسے بھول گئی کہ عالیان بھی ایک عام مرد ہے۔ محبت کی شادی ہو یا پھر ارینج میرج، مرد ایک جیسا ہی ہوتا ہے، بس عورت ہی سمجھنے میں غلطی کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی محبوبہ بیوی ہے، اس لیے اس سے ہر بات شیئر کر سکتی ہے جو شاید ارینج میرج میں ہونے والے شوہر سے نہیں کر سکتی۔ لیکن نہیں، یہ بات نہ تو وہ شخص برداشت کرتا ہے جس کے ساتھ ارینج میرج ہوئی ہو، اور نہ ہی وہ جو لو میرج کرے۔ اپنے خاندان سے لڑنا جھگڑنا، شادی کر لینا، صرف مرد کا ہی عورت پر احسان ہوتا ہے اور تا عمر جتاتا ہے، مگر عورت جتنی مرضی قربانیاں دے دے، مرد اسے نظر انداز کر جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عورت کے کتنے روپ ہوتے ہیں، لیکن مرد کا بس ایک ہی روپ ہوتا ہے۔ عالیان میرے سامنے بیٹھا بے تحاشا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ سیٹسفیکشن چاہیے تمہیں؟ ایک رات کافی رہے گی یا پھر کل کا پورا دن بھی چلے گا؟ وہ مجھے بے تحاشا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ پہ صرف اپنا غصہ نکالے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھ میں بہت صبر ہے،
آپ نے وجہ پوچھی تھی اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بتا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ شاید سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن آلیان میرا بازو پکڑ کے مجھے بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ تم نے وجہ نہیں بتائی صدف، تم نے مجھے گالی دی ہے۔ ٹھیک ہی کہتی تھیں اماں، جو تم سے محبت کی پینگیں بڑھا سکتی ہے، پتہ نہیں کس کس سے یہ کھیل کھیلا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں کبھی ایک مرد سے مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ گھرا کے بولا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھ کے سوچا، بات خود پہ آئی تو کیسے اس نے میرے بے داغ کردار پہ انگلی اٹھا دی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کس حد سے گزرے گا۔ مگر شادی کرو گی مجھ سے؟ آلیان کے منہ سے یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی اور وہ میرے برابر میں بیٹھا، ٹیبل پہ کوہنی رکھ کے، ہاتھ پہ اپنا چہرہ رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پتہ ہے نا آج ہی اسائنمنٹ سبمٹ کروانا ہے، ورنہ سر امتیاز نے چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں یوں ہی کچا چبا جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری اس بات پہ وہ مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے۔ میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، منہ تو بند کر لو صدف، مکھی چلی جائے گی۔ میں نے فوراً سے منہ بند کیا۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ رات بھر نوٹس بنانے کے چکر میں شاید دماغ بالکل آؤٹ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہے ہو۔ کہنے لگا، میں بہت سیریس ہوں، بہت سنجیدگی سے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کرنی ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اور تم تو ٹھہرے جاگیردار گھرانے سے، تمہیں کیا فکر ہے؟ ویسے بھی میری فیملی ایک ماڈرن فیملی میں شمار ہوتی ہے، ہمارے اور تمہارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے نزدیک تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے جسے ایشو بنا رہی ہو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، مجھ میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ، کیا میں اچھا لڑکا نہیں ہوں؟ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی، نہ دوسرے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، نہ کوئی بدماشی، نہ دھمکیاں۔ وہ عام جاگیرداروں کی طرح نہیں تھا، بہت تمیزدار تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ماحول کا کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ اس کے والد، اس کے بڑے بھائی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہی جاگیردارانہ ماحول کے مالک تھے۔ پھر میں کبھی بھی حویلی ٹائپ کے ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی، نہ ہی خود کو کسی ایسی مصیبت میں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوچ کیا رہی ہو صدف؟ میں نے کون سا تم سے پیٹاگورس کا تھیورم پوچھ لیا ہے جو اتنا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، یہ سوال ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آلیان، تم میں کوئی برائی نہیں ہے، تم ایک اچھے لڑکے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ کر پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، جب دل میں تم ایڈجسٹ ہو چکی ہو تو زندگی میں تمہیں ایڈجسٹ کرنا میرا مسئلہ ہے، میں کر لوں گا۔ میں نے کہا، میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ وہ کہنے لگا، کب سوچو گی؟ آخری سیمسٹر ہے اور ہم پچھلے 4 سال سے ایک ساتھ ہیں۔ کیا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا 3-4 سالوں میں میں کبھی کسی لڑکی کے اتنا پیچھے نہیں رہا جتنا تمہارے پیچھے رہا ہوں؟ زیادہ تر ہم ایک ساتھ ہی نظر آتے ہیں، ساری یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ میں تم پہ مرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک تم ہو ابھی تک انجان ہو۔ میں نے کہا، آلیان، سچ مچ میں نے کبھی تمہیں کلاس والوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ پہلے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، تم اس 1 مہینے میں صرف میرے بارے میں سوچو گی۔ میں نے کہا، آلیان پلیز، مجھے ابھی شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، مجھے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ایک بہت پریکٹیکل قسم کی لڑکی ہوں، یہ پیار محبت یہ سب چیزیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ سینے میں دل نہیں ہے تمہارے؟ میں نے کہا، بس یہی سمجھ لو، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا، میں اس بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تو سوچتا ہوں نا، دیکھو شادی تم نے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، مجھ سے کر لو۔ وہ میری منت سماجت پہ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا نا، سوچوں گی، ابھی تو یہ نوٹس بنا کے میرا دماغ بالکل خالی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ جلدی سے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ میں نے بکس بند کی اور دوبارہ سے ریک پہ رکھ کے آ گئی۔ وہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ کینٹین میں آ گئی۔ اس نے 2 برگر منگائے اور 2 کولڈ ڈرنکس منگوائیں۔ اس کا موضوع پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ اچھا بتاؤ نا صدف، تمہارا دل کیوں نہیں مانتا؟ پتہ ہے آج کل تم مجھے خوابوں میں بھی نظر آتی ہو، میرے سر پہ سوار ہو چکی ہو۔
میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے. دیکھو میں ابھی بالکل بھی سیریس نہیں ہوں اس معاملے میں. جب شادی کرنا ہوگی تو آئی پرومس سب سے پہلے میں تمہارے بارے میں ہی سوچوں گی. وہ کہنے لگا میں انتظار کروں گا. میں نے کندھے اچکائے. تمہاری مرضی ہے لیکن میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو بے شک اس سے شادی کر لینا. مجھے لگا شاید جذباتی قسم کا لڑکا ہے اس لیے اسے مجھ سے اٹریکشن فیل ہوتی ہے. ہم دونوں کی عمروں میں شاید 1 سال کا ہی فرق ہوگا. وہ مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. اور پھر ہم دونوں میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی. یہ بات سچ ہے کہ میری اور اس کی بانڈنگ بہت اچھی تھی. ہم ایک ساتھ نوٹس بناتے تھے، لیکچرز کو ڈسکس کرتے تھے. وہ میرے ہر پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرتا تھا. شاید اس لیے مجھے لگا کہ زندگی میں بھی ہم ایک ساتھ اچھا چل سکتے ہیں. لیکن سچی بات ہے میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. بہرحال میں نہیں جانتی تھی کہ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد آخری پیپر والے دن یہ سب ہو جائے گا. میرا ہاتھ تو چھوڑو آلیان، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا. کہنے لگا وعدہ کرو مجھ سے، بات کیا کرو گی، مجھ سے ملا کرو گی. میں نے کہا میں ایسا کوئی پرومس نہیں کروں گی. میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے. تمہیں تو بہت جلدی ہے نا جانے کی. جانتی ہو میرا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے. پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا. اس کا دل واقعی بہت زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے. پہلی بار اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کے مجھے کچھ ہوا تھا. کہنے لگا میں بہت یاد کروں گا تمہیں، بہت مس کروں گا. تمہیں اندازہ نہیں ہے جس دن تم یونیورسٹی نہیں آتی تھی مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا. یار اب تو پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. وہ میرا ہاتھ پکڑے بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا. میں چاہ کے بھی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی. آلیان دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ سب وقتی اٹریکشن ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہو سکتا ہے تمہیں ایسا فیل نہ ہو جیسا ابھی ہو رہا ہے. مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے یونیورسٹی چھوڑنے کا. مجھے تم سے محبت نہیں بھی ہے تو بھی ایک عادت سی ضرور ہو گئی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے. جب ہم اپنی اپنی جاب میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ایسا فیل نہیں ہوگا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کہنے لگا تمہیں پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں نے کہا پلیز، مجھے ایسی باتیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں. شاید میرے سر پہ میرا کریئر سوار تھا، ایک اچھی جاب، ترقی وغیرہ. میں کچھ اور قسم کی لڑکی تھی. خوابوں کی دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں تھا. میں ناول نہیں پڑھتی تھی، افسانوی دنیا میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. اور آلیان شاید محبت کو مقدم رکھتا تھا. بہرحال میرا ہاتھ پکڑے وہ گھنٹوں بیٹھا باتیں کرتا رہا. جب تک مجھ سے یہ وعدہ نہیں لے لیا کہ میں اس سے فون پہ بات کیا کروں گی اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اچھا لڑکا تھا. بے شک زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن اچھے مزاج کا تھا. بہرحال میں اپنے گھر واپس آ گئی. بہت جلد مجھے بہت اچھی جاب مل گئی. اب میں کبھی کبھار آلیان سے بات کرتی تھی، حالانکہ وہ مجھے روز فون کرتا تھا. کبھی میں اسے یہ کہہ دیتی کہ میں بیزی ہوں، کبھی میں اسے کہہ دیتی کہ مجھے آفس کے کام ہے. میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، ایسی کہ کوئی ایک بار دیکھ لے تو پلٹ کے ضرور دیکھتا تھا. اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف بھی تھی. میرے آفس کے بھی بہت سے کولیگز مجھے پسند کرنے لگے. لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ شاید آلیان میرے لیے کچھ الگ سی جگہ رکھتا ہے. پہلی بار جب مجھے سرفراز نے پروپوز کیا، وہ بھی خوش شکل اور اچھا کماتا تھا. اور اب میری اپنی پے بھی بہت اچھی تھی. جاب آلیان بھی کرتا تھا. کہتا تھا کہ اگر تم شادی کے لیے مان جاؤ تو میں تمہیں حویلی میں نہیں رکھوں گا، ہم شہر میں رہیں گے. میں تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. ایسی باتیں کسی بھی لڑکی کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، چاہے وہ امیچیور ہو، کم عمر ہو، یا پھر میری طرح سمجھدار ہو. اور مرد کی ایسی باتیں عورت کو موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں. شاید مجھ پہ بھی آلیان کی باتیں اثر کر گئیں. میں نے سرفراز کو کوئی جواب نہیں دیا. رات کو آلیان کو پہلی بار میں نے خود فون کیا. میری پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا. کہنے لگا سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم نے مجھے فون کیا ہے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا تم شاید پاگل ہو. کہنے لگا اب پتہ چلا تمہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے بہترین دوست بھی ہو. تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتی، ہاں البتہ میں تمہیں اپنا بہترین دوست سمجھتی ہوں. کہنے لگا چلو شکر ہے کچھ تو سمجھتی ہو.
میں نے کہا کیا میں تم سے کوئی مشورہ لے سکتی ہوں؟ کہنے لگا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ تم نے مجھے ہاں کی۔ میں نے کہا آلیان، سرفراز میرا ایک کولیگ ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا ہے، اچھی پے ہے، اپنا فلیٹ بھی ہے، اس کی بس ایک والدہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، بہنوں کی شادی کر چکا ہے، کیا مجھے اس کا پروپوزل قبول کر لینا چاہیے؟ اب میں اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ پا رہی تھی کہ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ میری بات سن کے تو اسے جیسے آگ لگی۔ کہنے لگا یہ کیا کہا تم نے صدف؟ میں مرتا ہوں تم پہ، تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تم میرے سامنے ایک اجنبی لڑکے کا نام لے رہی ہو، مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں تمہیں مشورہ دوں؟ وہ کہنے لگا مجھ میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تم میں کوئی برائی نہیں ہے، میں تمہیں بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے بہت پروپوزل آ رہے ہیں اور میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میرا شادی کا ارادہ ہوگا تو میں تم سے کہوں گی۔ ویسے بھی میں 1 سال سے جاب کر رہی ہوں اور اب میرے بھائی کو بھی جاب مل گئی ہے، میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہے، مجھے لگا پہلے تمہیں بتا دینا چاہیے، تم چاہو تو رشتہ بھیج سکتے ہو، لیکن میں تمہارے گاؤں میں حویلی میں نہیں رہوں گی، پلیز تم مجھ سے صاف بات کرو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل کو تمہارے گھر والے تمہیں فیملی کے ساتھ حویلی میں رہنے پہ مجبور کریں گے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی بھی حویلی جیسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، پھر چاہے تم مجھ سے کتنی بھی شدید محبت کیوں نہ کرتے ہو۔ میری بات پہ کہنے لگا بس اتنی سی بات، میں کر لوں گا، میں شہر میں ہی جاب کرتا ہوں اور میرا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا ہے، مہینے میں بس 1-2 دن کے لیے گاؤں جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ان دنوں واقعی میرے بہت رشتے آ رہے تھے اور میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ میری جاب کو ویسے بھی 1-1.5 سال گزر چکا تھا، میرے آفس سے، خاندان سے، پڑوس سے بہت رشتے آ رہے تھے۔ میری والدہ مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ رشتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے صدف، ہر رشتے کو ریجیکٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے آلیان کے جواب کا انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجبوراً مجھے فون کرنا پڑا کیونکہ اس بار میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا اور وہ مجھے ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن میں شاید آلیان کے لیے اپنے دل میں کچھ خاص فیلنگز رکھنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کوئی چیز ہمارے قریب ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، لیکن جب وہ دور جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں نے اسے فون کیا تو کہنے لگا میرے گھر والے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گا، میرا بہت جھگڑا ہو رہا ہے اپنے گھر والوں سے۔ میں نے کہا تم میری خاطر اتنا کیوں کر رہے ہو؟ اگر نہیں مان رہے تو اٹس اوکے، ویسے بھی میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے اور میرے گھر والے بھی مجھے فورس کر رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں صدف پلیز انکار کر دو، میں کسی بھی طریقے سے اپنے گھر والوں کو منا کے لے کے آؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا میں نے ابھی تک تمہارا ذکر کیا ہی نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ تمہارے رشتے پہ میرے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کہنے لگا تو تم بات کرو نا صدف، صرف بات نہیں کرنی، تم نے اپنے گھر والوں کو منانا ہے، پلیز میری خاطر، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور یہاں میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، کس سے لڑ رہا ہوں، دیکھو مجھے مایوس مت کرنا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رشتے سے انکار کیا تو میری والدہ کہنے لگیں کہ اب اس میں کیا خرابی ہے، دیکھنے میں بھی ہینڈسم ہے، ڈاکٹر ہے، اچھا کماتا ہے، اور پھر تمہاری جاب پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرتی رہنا اپنا شوق پورا، ہمیں تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا لگا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنی والدہ کو بتا دیا۔ میری والدہ میری بات سن کے مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ایک جاگیردار سے شادی کرو گی، تمہیں پتہ ہے وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ صدف مجھے تم سے تو اس قسم کی بے وقوفی کی امید ہی نہیں تھی، فوراً سے انکار کرو اس لڑکے کو، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں لے کے آنے کی، نہ تمہارے والد اس رشتے پہ مانیں گے نہ تمہارے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے صدف، اور میرا تو اپنا دل نہیں مانتا، تم کیسے رہ پاؤ گی ایسے ماحول میں، کیا تم رہ سکتی ہو؟ میں نے کہا امی میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، وہ نہیں رکھے گا، شہر میں رکھے گا، یہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے اور وہ یہاں پہ جاب بھی کرتا ہے، وہ ویسا نہیں ہے جیسے جاگیردار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی حمایت کر رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں یہ سب شروع کے سہانے خواب ہوتے ہیں،
تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو صدف؟ تم بچی نہیں ہو، میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتی تھی، یہ کیا بے وقوفی کر رہی ہو؟ میں نے کہا امی بے وقوفی ہے تو بے وقوفی ہی رہنے دیں، لیکن پلیز آپ میری بات مان لیں، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ میری والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ جب میرے والد کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی بھی رشتہ ہمارے گھر میں بھیجنے کی، میں صاف انکار کر دوں گا، میں تمہیں شہر سے باہر بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اور تم پتہ نہیں کن لوگوں میں جانا چاہتی ہو۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ باپ بیٹی اس موضوع پہ بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بابا وہ بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ایک بار اس سے مل کے تو دیکھیں۔ وہ کہنے لگے وہ اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن بیٹا ماحول کا اثر انسان پہ ضرور آتا ہے، اور تم میری بیٹی ہو، میں تمہیں ایسی کسی بھی جگہ پہ نہیں بھیج سکتا، مجھے پتہ ہے تم وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتی، اور وہ لڑکا جتنا مرضی خود مختار ہو لیکن کہیں نہ کہیں اپنی فیملی سے دبے گا ضرور، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میرے گھر والے رضامند نہیں تھے، لیکن میں آلیان کے ساتھ تھی۔ بڑی مشکل سے آلیان کے گھر والے میرے گھر آئے، ویسے ہی تھے جیسے میں نے سوچا تھا۔ اس کی ماں نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے، ہاتھوں میں گلے میں سونے کے زیور لدے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سا منہ بنا ہوا تھا، میں اس قسم کے کپڑے اور زیورات پہن ہی نہیں سکتی تھی۔ آلیان بھی ساتھ آیا تھا ہمارے گھر۔ ہمارے گھر میں اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ لڑکا ساتھ کیوں آیا ہے، لیکن اس کے والد کے ماتھے پہ بھی بل تھے۔ انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بیٹے کے بہت مجبور کرنے پہ وہ آئے ہیں۔ ساتھ میں 2 بھائی بھی تھے، بھابیاں بھی تھیں۔ بھابیوں کے کپڑے اور زیورات دیکھ کے بھی لگ رہا تھا کہ ان کا ماحول واقعی بہت مختلف ہے۔ آلیان کے والد کہنے لگے کہ میں صرف اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ آیا ہوں، رشتہ تو یہ دونوں طے کر چکے ہوں گے، ہم تو یہاں بس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی، میرے برابر میں بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا دی۔ میرے والد تو دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے بھائی صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دینا بھی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے صدف نے مجھ سے یہ بات کی تھی، لیکن اتنی جلدی؟ میرے والد نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ شخص فوراً سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے ہاں رشتے یوں ہی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں فیصلے ایسے ہی کیے جاتے ہیں، ویسے تو ہمارے ہاں صرف بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں، بچوں کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی، اس لیے مجبوری ہے ہماری طرف سے رشتہ پکا ہے، اور ہم زیادہ انتظار بھی نہیں کریں گے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تیاری کر لیجیے گا، لیکن ہاں ہم اپنی شادی دھوم دھام سے اپنی حویلی میں کریں گے، یہاں صرف چند لوگ نکاح کے لیے آئیں گے۔ میرے والد کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے ایسا کوئی رشتہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ سن کے آلیان کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے میری بھی برادری ہے، اور میں شادی ویسے ہی کروں گا جیسے شادی کی جاتی ہے، میں نے کوئی ہیجڑوں میں رشتہ تھوڑی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو چند لوگوں میں نکاح کر کے ان کے حوالے کر دوں۔ میرے والد کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کے والد کہنے لگے تو پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں یہاں نکاح صرف چند لوگوں میں ہی کرنے کے لیے آؤں گا۔ آلیان اپنے والد سے کہنے لگا بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے میری کچھ تو عزت رکھیں۔ پھر وہ میرے باپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا انکل شادی ویسے ہی ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے، اور ہماری بارات بھی ویسے ہی آئے گی، پوری شان و شوکت کے ساتھ، آپ کی جو رسمیں ہیں ہم ان سب کا احترام کریں گے، پلیز آپ میرے والد کی بات کا برا مت مانیں۔ وہ یوں تھا جیسے رو پڑے گا، میرے باپ کے پیروں میں گر جائے گا۔ میرے والد کہنے لگے دیکھو بیٹا ابھی ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ پھر میرے والد نے کہا صدف انگوٹھی اتارو، واپس کرو، میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا۔ آلیان کا تو جیسے رنگ اڑا تھا۔ اس کے والد کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں جسے انگوٹھی پہنا دی جائے وہ ہماری بہو ہو جاتی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ سردار حشمت کے گھر سے آیا ہوا رشتہ ٹھکرائے۔ آپ لوگوں کو تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے، انگوٹھی نہیں اترے گی۔ میں تو ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ تو یوں آئے تھے جیسے سب کچھ طے کر چکے ہیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے، پھلوں کے ٹوکرے، میرے لیے زیورات، کپڑے، پتہ نہیں کیا کچھ۔
میں آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ آلیان نے اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ میرے والد اسے دیکھ کے حیران تھے۔ کہنے لگا پلیز انکل انگوٹھی مت اتروائیے گا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں آپ کو کس طرح سے یقین دلاؤں؟ آپ جتنا چاہے حق مہر لکھوا لیں لیکن انکار مت کریے گا پلیز۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو راضی کر کے لایا ہوں، میری عزت رکھ لیں۔ پھر مجھے دیکھ رہا تھا ملتجی نظروں سے تاکہ میں اس کا ساتھ دوں۔ میرے والد پریشان تھے۔ میرا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی سب چپ تھے۔ ان کے ساتھ اچھے خاصے گارڈز بھی آئے تھے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑی ہوئی تھیں۔ عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میرے والد مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں آلیان کا ساتھ دے دیا۔ اس کے والد استہزائیہ مسکرائے، کہنے لگے سن لیا اپنی بیٹی کا جواب، ابھی بھی کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ وہ میرے باپ سے یوں بات کر رہے تھے جیسے ہم کوئی حقیر، کوئی گرے پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانکہ ہماری فیملی اچھی تھی، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں امیر کبیر قسم کے لوگ نہیں تھے۔ بہرحال میرا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے میرے والد صوفے پہ ڈھہ گئے۔ میں اپنے والد کے پاس گئی، ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ انہوں نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر دیا تم نے میری عزت کو ان لوگوں کے سامنے 2 کوڑی کا کر دیا۔ مجھے تو بڑا مان تھا تم پہ کہ تم میرا مان رکھو گی، میری عزت رکھو گی۔ میں تمہارے لیے ہی اچھے فیصلے کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کے تو میں بری طرح سے گھبرا کے رہ گیا ہوں، اور تم نے انگوٹھی تک نہیں اتاری۔ یہ اہمیت تھی تمہاری میری نظر میں۔ میں نے کہا بابا یہ بات نہیں ہے۔ میں رونے لگی، لیکن میرے باپ نے کہا کہ جیسا تم چاہتی ہو میں ویسا کر دوں گا، لیکن پھر شادی کے بعد تمہارا شوہر جیسا بھی ہو پھر تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ میرے باپ نے جو کچھ کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتار دیتی ہوں انگوٹھی۔ بابا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں اب نہیں، سب کے سامنے تم نے اس لڑکے کو مجھ پہ اہمیت دی اور اب تم اسی کو اہمیت دینا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری والدہ کا موڈ بھی بہت خراب تھا، وہ بھی میرے والد کے ساتھ ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ دونوں بھائی مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ مجھے لگا شاید میں نے کوئی جذباتی فیصلہ کر دیا ہے۔ آلیان کا فون آ رہا تھا پر میں نے نہیں اٹھایا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ نئی بات ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند روز بعد میں نے آلیان کا فون اٹھایا۔ بہت خوش تھا، کہہ رہا تھا تمہیں نہیں پتہ لگ رہا، ساری دنیا کو مسخر کر چکا ہوں، ایسا لگتا ہے ہر چیز کا مالک بن بیٹھا ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے والدین کے ساتھ کتنا جھگڑا کیا ہے، انہیں لے کے آیا، تمہارے باپ کی بات کو بھی اہمیت دی۔ لہجہ کچھ ایسا تھا جیسے مجھ پہ احسان جتا رہا ہو۔ کہنے لگا ہماری طرف سے 100 لوگ آئیں گے، شادی ویسے ہی ہوگی جیسی ہوتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ آلیان کی روز رات کو کال آنے لگی، لیکن میں مختصر بات کرتی تھی۔ کہنے لگا تم خوش نہیں ہو کیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے والد مجھ سے صاف کہہ چکے ہیں کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے شادی کے بعد اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں واپس میکے نہیں جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے روتے ہوئے اس کو یہ بتا دیا۔ کہنے لگا میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں مرتا ہوں تم پہ، تم سے پیار کرتا ہوں، مگر تمہارے والدین تمہیں نہیں بھی پوچھتے تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ میں نے کہا آلیان تمہاری خاطر میں نے اپنے بابا کو ناراض کر دیا، دیکھو مجھے ان کے سامنے شرمسار مت کرنا۔ کہنے لگا صدف کیا ہو گیا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا اپنا وعدہ یاد ہے نا، میں گاؤں میں نہیں رہوں گی۔ میری بات پہ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا بس شادی کے 1 ہفتے تک گاؤں میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد میں تمہیں شہر لے آؤں گا۔ میں نے بابا سے بات کر لی ہے۔ میری شادی سے 2 دن پہلے میری ساس آئیں، بہت سارے زیورات اور بھرا ہوا عروسی جوڑا لے کے۔ کہنے لگی یہ ہمارے خاندان کی دلہن پہنتی ہے۔ زیورات کو دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے آج تک اتنے بھاری زیورات کبھی نہیں پہنے تھے۔ میرے گھر والوں نے کچھ نہیں کہا، بات تک نہیں کی، نہ ہی ان کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ بہرحال وہ جا چکی تھیں، اسی لباس اور انہی زیورات میں میں دلہن بن کے بیٹھ گئی تھی۔ بارات ویسے ہی آئی تھی جیسے سب کی آتی ہے۔ میرے والد نے ہال بھی بہت بڑا بک کروایا تھا۔
مہمانوں کو عزت بھی دی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پر میں اندر سے شاید خوش نہیں تھی۔ میرے اندر کون سی بے چینی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، میں گاڑی میں آلیان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا اور میں بے حد ناراض۔ 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں آلیان کی حویلی پہنچی۔ بہت بڑی حویلی تھی اور پوری حویلی کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن لگ رہا تھا جیسے دن کا سما ہو۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈھول بجنے لگے۔ اندر پوری برادری موجود تھی اور میں تھکن سے بے حال ہو چکی تھی۔ اتنا طویل سفر شاید میں نے پہلی بار کیا تھا، کیونکہ ہمارے تمام رشتہ دار کراچی میں ہی رہتے تھے، اس لیے مجھے یہ سفر بہت طویل لگا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی بجائے کچھ دیر آرام کرنے کے مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ گاؤں کی خواتین مجھے دیکھنے لگیں۔ ان کی برادری بڑی عجیب تھی۔ ان کی ساری بھابیاں اور بھائی موجود تھے۔ میرے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھنے لگا، کوئی زیورات دینے لگا۔ آلیان کے بڑے 6 بھائی تھے اور بہن 1 تھی۔ بہن کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا اور بھابیوں نے بھی بھرے بھرے کپڑے پہن رکھے تھے، زیورات لدے ہوئے تھے اور میک اپ کی بھی بالکل سینس نہیں تھی۔ بلش آن بہت ڈارک کلر کا لگا ہوا تھا، سرخ رنگ کی لپسٹکیں لگائی ہوئی تھیں، موٹا موٹا کاجل۔ مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں کن لوگوں میں آ گئی ہوں۔ رات کے 3 بجے آلیان کی بھابھی مجھے کمرے میں لے کے گئی اور میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میری آزمائشیں تو اب شروع ہوئی ہیں، کیونکہ آلیان